اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہماری علمی نشست کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے ایمان والے کے لیے دنیا میں انعام، اور یہ ہم لے رہے ہیں سرفراز شاہ صاحب کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اسی سے، جس میں انہوں نے مختلف مکتوبات کے جوابات تحریر کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایمان والے کے لیے دنیا میں انعام ہے اور اس کو یہ انعام دنیا میں دکھائی دیتا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہے وہ اشفاق احمد کے الفاظ میں رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ رب کی مانتا ہے۔ بات یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، تو مسلمان سب ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ کی مانتے ہیں تو وہ مسلمان سے مومن بن جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس کو علم عطا کرتا ہے، اور جس کو علم عطا کرتا ہے اس کو حکمت اور دانش عطا فرما دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اسے اپنی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اسے علم عطا فرماتا ہے تو اس پر اسرار و رموز کھلنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام ہے کہ اس شخص میں ایسی حکمت دانائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی بدولت اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے مشورے لیتی ہے۔ ایک حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ایک ایمان والے کے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ پھر اگلا سوال مکتوب میں آتا ہے کہ کیا اللہ کسی کی محنت محبت کو ضائع کرتا ہے؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ کا ایسا کوئی وعدہ نہیں جو پورا نہ ہوا ہو۔ رب اپنے وعدے کا بڑا سچا۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری محنت درست سمت میں نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اگر جانا اسلام آباد ہے اور کوئی انسان اپنی سمت کراچی کی طرف کر لے تو منزل ظاہر ہے بہت دور ہوگی نا، پہلے کراچی پہنچے گا، پھر سوچے گا ہوئی تو غلط ہے، پھر وہاں سے پھر اسلام آباد کا سفر کرے گا، تو بہت گھما پھرا کے سفر کیا۔ تو غلط سمت میں محنت کرنے سے حسب توقع نتیجہ بالکل نہیں ملتا، اور ہمیں گمان ہوتا ہے کہ محنت ضائع ہو گئی۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس مقصد یا چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور برا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ رب العزت لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کسی چیز کو بری جانو تم، اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ تو دیکھیں، محنت کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور اگر دعا کرنے کے بعد نتیجہ مل جائے، جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائے تو بہت اعلیٰ،
اور اگر نہیں مل رہا تو پھر صبر کرنا آنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خیر اللہ نے رکھ دی ہے، اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اب آپ دیکھیں صبر ایوب کتنی دیر تھا، 18 سال، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے باغ بہار دیے، بیوی بچے، لیکن سب ختم ہوا۔ اس کے بعد دعا تو کرتے رہے، نبی تھے، لیکن آزمائش آ گئی نا، تو کتنی دیر کی تھی، 18 سال کی۔ تو بار بار جو قرآن میں آتا ہے نا کہ صبر صبر صبر، یہ جان لیں اچھی طرح، ذہن نشین کر لیں کہ جب محنت بھی کر لی، دعا بھی مانگ لی، اس کے بعد نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ اب کیا چاہ رہے ہیں، بندے کا صبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، اور رب تعالیٰ انسان کو کسی اور جگہ پر فائدہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس کی محنت بھی نہ ہو کی ہوئی ہو اس نے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں عطا کیں جن کے لیے ہم نے قطعاً محنت نہیں کی۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم کسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ محنت ضائع ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری مرضی پوری ہو گئی، اور جب میری دعا قبول نہیں فرماتا تو میں اور بھی زیادہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ کی مرضی پوری ہوئی، ہے نا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات ہے نا، کتنا علمی نقطہ ہے۔ اور یہاں پہ کیوں شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے، ہم دنیا میں بھی کیا ہو رہے ہیں، بے صبرے ہو رہے ہیں۔ کیا زبردست نقطہ ہے۔ اور ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، تو یا اللہ تیرا بڑا احسان کہ تو نے مجھے ایسی چیز سے بچا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، ایسی دعا نکلنی چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ بیماری ہے، اس کا نام ہے وہن، اس کو وہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے بچا جائے؟ سادہ سا جواب تحریر کیا انہوں نے، قناعت پسندی۔ قناعت پسندی اختیار کرنے سے انسان جو چیزیں حاصل کرتا ہے وہ انسان کو بہت سی معاشرتی برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو انسان قناعت پسند ہے اس کو لالچ، حرص نہیں ہوتی، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، وہ کسی سے بغض نہیں رکھتا، اس کے غصے تھمے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں خوش دکھائی دے گا، اس کو کسی شے کے کھونے کا خوف بالکل نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ کم نظر آتے ہیں جو اتنے زیادہ قناعت پسند ہے۔ در حقیقت صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کو کم کر سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جب دنیا کو بنایا تو ایک دفعہ بھی اس کو محبت کی نظر سے بالکل نہیں دیکھا۔ یہ ہماری آزمائش کا ہے جہاں پہ بہت تھم تھم کے چلنا ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہم نے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا سلیبس ہے قرآن، اس کے کچھ ظاہری اور باطنی معنی ہوتے ہیں جہاں سے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، قرآن سے دل کا سکون لے سکتا ہے اور اپنے لیے اگلے جہان کو بہتر بنا سکتا ہے۔ الف شفق کی کتاب ہے دا 40 رولز آف لو، بہت لوگوں نے پڑھی۔ اس میں بتایا کہ قرآن کے ظاہری اور باطنی معنی ہیں۔ ہم باطنی معنی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ باطن کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر یعنی کہ قرآن کے جو باطن کے اندر جو معنی ہے، جو اس کے اسرار رموز ہے، وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی، مصنفہ نے اس میں خاصی محنت کی، اس نے ایک ایسے پوائنٹ کو چھیڑا جس کو ہم عام طور پر علماء کرام جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ قرآن کے ظاہری اور باطنی معنی یکساں ہیں اور ان کی کوئی اور لیئر نہیں ہے، لیکن الف شفق جو رائٹر ہیں انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے کانسیپٹ اور درویش کے کانسیپٹ، ان دونوں میں فرق ہے۔
درویش کے نزدیک قرآن پاک کے 10 معنی ہیں۔ جو انسان رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ، خالی توبہ نہیں، سچی توبہ کرتا جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب کا ایک درجہ دے دیتے ہیں، اور یوں درجے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان سمجھتا ہے، انسان کی انا کے اندر جب انسان رہتا ہے اپنی انا کے اندر تو وہ ضد میں رہتا ہے، تو ضد کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کا قرب کہیں پر بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ضد جو تھی وہ شیطان کی چیز ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا کہ میں کیوں اس کے ساتھ بھلائی کروں، ہے نا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا میں کیوں اس کے لیے دعا کروں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ میری امت کا میرے بعد کیا معاملہ ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے مختلف معنی کھلتے چلے جاتے ہیں، یہ بات دل کو لگتی ہے اور سچ معلوم ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی 2 آیتیں لے لیں، اب آپ اس کو بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ پر ہر بار ان آیات کے نئے مطلب، نئے مفہوم کھلیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے معنی تو ایک ہی ہیں لیکن ان کی ڈیپتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کو درویش لیئرز کا نام دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال دنیاوی چیزوں سے لے سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے علم کم تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، پھر علم بڑھا تو معلوم ہوا کہ زمین گول ہے اور خاص دائروں میں گھومتی ہے، پھر کہا سیب کی طرح دونوں سروں سے پچکی ہوئی ہے، جیسے پچکا ہوا ہے نا اوپر سے اور نیچے سے تھوڑا سا سیب، ویسی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ زمین ساکن ہے، اور اب بھی بحث چل رہی ہے، سائنسدان کہتے ہیں زمین گھوم رہی ہے، اور اس کا گھومنا دوہرا ہے، ایک اپنے ایکسس کے گرد اور ایک آربٹ میں۔ جب اور علم بڑھا تو سائنسدانوں نے سوچا کہ موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں، تب انکشاف ہوا کہ زمین تو آربٹ اور ایکسس میں گھومتی ہے، حقائق تو پہلے سے موجود تھے۔ دراصل ہمارا ویژن علم کی وجہ سے بڑھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ڈسکور کرنا چیزیں شروع کی تو یہ چیزیں سمجھ آنے شروع ہوئیں۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے نئی نئی دریافتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں چھپی گہرائی تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس علم کی کم از کم ایک خاص حد ہونی چاہیے۔ جو علم بڑھتا جائے گا قرآن پاک کے معنوں کی گہرائی میں ہم اترتے جائیں گے اور ان کے نئے مفہوم انسان پر کھلتے جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن تو وہی ہے نا، اب اس کو بتانے والے، سمجھانے والے ہر دور میں لوگ آتے رہے اور اپنے عبادات اور معاملات کی نوعیت سے تفاسیر کو لکھا گیا، اور بعض تفاسیر ایسی پر اثر ہیں کہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو انسان کے ذہن میں، دل پر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہرہ انسان سوچتا ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہی بات ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ بار بار اگر 2 آیتوں کو لے کر اسی پہ غور و فکر کرنا شروع کریں تو بہت سی گہرائی محسوس ہوگی۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام پر اس زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، آیات نازل ہوتی تھیں تو وہ اس پر عمل کرتے تھے، پہلے اس پر عمل کرتے تھے پھر اگلی آیت کو پڑھتے تھے، ہے نا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں صرف سورہ البقرہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ چیز جو ہے نا کہ اس پر عمل کرنا، تو قرآن پڑھنے سے پہلے میں ضرور خواتین سے پوچھتی ہوں کہ آپ کس نیت سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا دین کی سمجھ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نیت غلط ہو گئی نا تو پھر معاملہ غلط ہو گیا، اور اگر نیت ہی ٹھیک ہوئی تو ظاہر ہے اس کے اسرار و رموز تک انسان
پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بار بار پڑھے گا، اس کو پڑھنے کے طریقہ یعنی تجوید کو ٹھیک کرے گا، اور پھر آپ دیکھیں جہاں کہیں قرآن ایک دفعہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے نا، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پہلی دفعہ پڑھاتے ہوئے انسان پہ نہیں کھلتی، وہ دوسری دفعہ پھر کھلیں گی، پھر انسان کہتا ہے اچھا یہ تو واقعی ایک سمندر ہے جس میں غوطہ لگاتے ہی رہنا چاہیے۔ تبھی انسان جو ہے اپنی زندگی کو، وہ والا انسان اپنی زندگی کو اتنا بہترین بنا لیتا ہے کہ دوسرے اس سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں اگر جتنی دفعہ بھی پڑھا اپنی غلطیوں کی طرف رجوع کیا نا، ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم بہت بہتر ہیں کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے معاملات کہیں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے اثر نہیں آ رہا سننے والے پہ، ہے نا۔ اور بعض دفعہ بعض لوگ ایسے پر اثر ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت ہوتی۔ چھوٹی سی بات ہے، بیان القرآن میں مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھی، یا میں نے ہو سکتا ہے میں غلط بتا رہی ہوں، بہرحال مصنف ہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کی تحریر کرتا ہے بیان القرآن، بعد میں ڈاکٹر اسرار نے بھی اسی نام سے تفسیر لکھی ہے۔ بہرحال وہ ایک دفعہ اپنی یہ تصوف سے ریلیٹڈ تفسیر ہے، تو وہ اپنی تفسیر لکھ رہے تھے، پڑوسیوں نے کہا کہ ہم 2-3 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، آپ ہماری مرغیوں کا خیال رکھنا، دانہ پانی دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو بڑے انہماک سے وہ لکھتے تھے تفسیر کو۔ تو ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا، تو ان کے ذہن میں ذہن نہیں کھل رہا تھا، ذہن ہی نہیں کھل رہا تھا۔ اب انہوں نے بند کیا، انہوں نے سوچا میرے سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب سوچنا شروع ہوئے تو ایک دم ان کو یاد آیا کہ وہ پڑوسی تو کوئی ذمہ داری دے کے گئے تھے اور وہ جانور ہے، فوراً گئے، دانہ پانی دیا، برتن دھویا، اس میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نا ایسے میرے پر انوارات کی بارش ہونی شروع ہوئی، اللہ نے ایسے اسرار و رموز کھولے، آیات کی سمجھ عطا فرمائی کہ انہوں نے وہ تفسیر پھر لکھنی شروع کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح دیکھیں بعض تفاسیر ایسی ہیں جو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی جاتی ہیں، بعض تفاسیر تصوف کے حساب سے لکھی گئیں، بعض تفاسیر احادیث کی روشنی میں لکھی گئیں۔ تو اب پوری دنیا میں جب اتنا زیادہ اس کتاب پہ کام ہوا، اسی طرح سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلم نے بھی بہت کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا جو نظریہ تھا ان کی سیرت کو پڑھنے کا، اس کے بعد انہوں نے لکھی، اور بعض سیرت کی کتابیں ایسی ہیں جن کو اراؤنڈ دا ورلڈ نوبل پرائز بھی ملا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب اس گہرائی سے، چاہت سے انہوں نے وہ کتاب کو پڑھا اور اس کے بعد لکھا۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے نا ایمان کی بات ہے، یہ جتنا زیادہ انسان کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوگا نا، اتنا ہی دنیا اور آخرت کی حقیقت اور سمجھ انسان پہ واضح ہوتی ہے۔ بحیثیت انسان کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ تو مصنف نے یہاں لکھا ہے کہ کبھی بچپن میں شاید کسی چیز سے ڈر لگا ہو، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی گئی اب صرف خوف خدا ہے، جو کہ یاد یہ دلاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اب صرف خوف خدا اور جواب دہی کا خوف ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ یہ خوف اس قدر بڑھ جاتا ہے کوئی دوسرا خوف انسان کے نزدیک نہیں آتا۔ یہ والا جو خوف ہے نا دنیا سے جانے کا، اس کو خود ہی انسان نے نا انالیسز اس کا خود کرنا ہے کہ میرے اندر دنیا سے جب میں جاؤں، وقت قریب ہے، کتنی رغبت ہے دنیا میں زندہ رہنے کی، ہے نا، اور دنیا سے جانے کی۔ تو علماء کرام نے کیا رہنمائی فرمائی کہ ایسے دعا مانگیں کہ یا اللہ جب تک میرا اس دنیا میں رہنا فائدہ مند ہے میرے لیے تب تک میں زندہ رہوں، ہے نا، اور جب نہیں ہے تو بس کام پورا ہو گیا تو میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اور اگر مرنے کو ہی دل نہیں چاہتا تو پھر دنیا والوں کا خوف ضرور بڑھتا چلا جائے گا، آخرت کا دھیان کم ہوتا جائے گا۔
ٹھیک ہے، پھر مرنے کو نہیں دل کرے گا، پھر یہی ہوگا کہ میں زندہ ہوں باقی سارے مر جائیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کو نقصان دے گی۔ لیکن جو لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں، اب دیکھیں کووڈ میں آئے کتنے ایسی عورتوں کو میں جانتی جنہوں نے اپنی وصیتیں لکھی کہ اگر ہماری جان چلی گئی تو جو وصیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے انسان کی موت ہے کوئی اس کے اور ضروری چیزیں ہیں وہ کسی کو بتائیں۔ اور وراثت تو خیر آٹومیٹکلی بن جاتی، بندہ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب وراثت اس کے بعد والوں کے یہ لوگوں کے پاس امانت ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اصولاً تو زندگی میں ہی بات کر لینی چاہیے۔ اب اگر یہ ان چیزوں پہ غفلت ہوگی نا تو انسان بہت سی یعنی کہ کوتاہیوں سے نا اگر انسان بچ جاتا ہے جب وہ دنیا کی محبت سے نکل جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دنیا سے محبت کرتے نہیں ہیں یا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے یا دنیا کی رنگینی جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود انسان نے فیصلہ کرنا۔ یہ ون مین شو ہے، انفرادی طور پر انسان کیسے اس چیز پہ محنت کر سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار ہم ایسی نشست میں بیٹھتے ہیں کہ یاد دہانی جو ہے وہ ہوتی رہے اور ہمارے اوپر غفلت طاری نہ ہو، جو کہ بڑی تیزی سے آتی ہے۔ آج کے دور کی مثال سے اگر آپ غفلت کو سمجھنا چاہیں، دنیا داری کو سمجھنا چاہیں، آخرت کا خوف، اللہ کا خوف، تو آپ دیکھیں جو حج کر کے بھی آ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی کیا کرتے ہیں 3-4 مہینے کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر جانے کو دل کر رہا ہے، دنیا چڑھ گئی ہے، پھر دنیا کا رنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان بھی اپنا کام پورا کر رہا ہے، اور دوسری چیز ہمارا اپنا نفس وہ کس طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اگر ایک پاؤں تم نفس پہ رکھو گے تو دوسرا پاؤں جنت میں۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن علماء کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اللہ والے اپنے کھانے سے، اپنی شہرت سے، اپنے لباس سے اپنے آپ کو ٹرائل دیتے تھے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے نفس پہ آ جائے گی تو ہم آخرت کی طرف سے ہم غافل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے مدارس میں جو میں آپ کو بار بار ذکر کرتی ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ وہ کہتے کیا کریں کہ میں دنیا سے چلی گئی، اب میرا غسل ہو رہا ہے، کفن ہو رہا ہے، قبر میں اتار دیا گیا اور حساب کتاب، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مشکل چیز ہے، سننے میں بہت آسان ہے، کس تیزی سے بولا نا، لیکن جب انسان واقعی سوچتا ہے نا کہ جان نکل گئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ اس تخت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، سوچنا چاہیے نا۔ بار بار ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر کفن دینے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، یا پھر آ گیا اچھی طرح سے کفن دینا، غسل دینا، تو پھر کسی کو میت کو غسل دینا چاہیے، جانا چاہیے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت والی ہیں، بناوٹی سوچوں سے باہر آ جائیں، کیونکہ ایسی امیجنیشن جو ہے نا یہ ہمارے بچوں کو سپر مین اور پتہ نہیں کون کون سی امیجنری چیزیں سکھا کے ان کے ذہن جو ہے نا بالکل ویسے ہو گئے۔ ریالٹی میں جب آئیں گے نا تو آپ دیکھیں پہلے عورتیں صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتی تھی، بہادری کی بات سنایا کرتی تھی، جہاد کی بات سناتی تھی، جذبہ بنتا تھا، اور لوگ کیسے جو غزوات کا دور تھا اس کے بعد کا جو دور تھا، جب سے مسلمان جہاد سے پیچھے ہو گیا، ایک امیجنری زندگیوں میں اپنے آپ کی طرف خود غرض ہو گیا، تو بس پھر زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا۔ بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی حقیقت اور خودی کو پہچانیں، ایک دن بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں کہ آپ فجر کے بعد اٹھے ہیں نا، عشاء تک کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جن گھروں میں افراد زیادہ ہیں ایک کی سنی، دوسری کی سنی، تیسرے کی بھی سنی، تو لگتا ہے بندہ کتنے مزاجوں کے اندر اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے ان سب کے ساتھ۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔
अकेले रह के इबादत करना सबसे आसान है। रवैयों के अंदर रह के मिजाज को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को अगले दिन की तरफ लेकर जाना अल्लाह ये देखना चाहता है। तो बस बहरहाल फिर इनाम इकराम वो अल्लाह के ज़िम्मे है। जैसे कहते हैं ना, हज उम्रा करने जा रहे हैं, मेज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद है, खुद नेकी करने का, तवाफ़ करने का वहाँ पे मौका देते हैं। और वो ज़मीन ही वही है जहाँ पर वही नाजिल हो रही थी। तो ज़ाहिर है उस पर जब कदम रखते हैं बहुत सी चीज़ हकीकतें खुलती हैं, ज़िद्दी लोग खाली आ जाते हैं, और जो फ़िक्र वाले लोग हैं वो अल्लाह का कुर्ब ही साथ लेकर आते हैं और उसमें खामोशी इख्तियार करते हैं, लोगों में नहीं इसको एक्सप्लेन करते। तो अल्लाह ताला हमें सही समझ की, दीन की समझ की तौफीक अता फ़रमाए, इखलास दे, और दुनिया के और शोहरत के नशे से अल्लाह हमें महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।